الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. مدرسہ جلیلیہ بیل ڈانگا کے صدر محترم شیخ الحدیث محتمم حضرات اور مولانا مفتی عظمت صاحب، مفتی نجم الہدیٰ صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ کلکتہ سے تشریف لائے، آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری الحاج شہود عالم صاحب، کلکتہ مسلم اورفنیج کے ذمہ دار جناب اعجاز بدر صاحب اور بیل ڈانگا مدرسہ جلیلیہ کے تمام ذمہ دار اور پورے مرشد آباد کے تمام مخلص مدرسے سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی جو میں نے روح پرور منظر دیکھا ہے، آپ سبوں نے دیکھا ہے، 80 سے زائد بچوں کا دستار بندی ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک شاعر نے لکھا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اور ایک دوسرے شاعر نے لکھا ہے، یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ پریسوں کے مشینوں کی عظیم تم کو ضرورت کیا، کہ جب ان بچوں کے سینے میں پورے 30 پارے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کا حافظ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ازبر یاد کر کے کوئی بھی انسان سنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ قرآن کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ صرف ایک آیت یہ نہیں ہے کہ قرآن میں نازل ہوا اور یہ واقعہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک ہے، اس کا بہت بڑا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بنایا تو بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہے، اور اس کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ایک کانفرنس بلایا اور پوری
انسانیت کو جمع کر کے اللہ نے کہا یہ امانت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کو کس پر نازل کرنا چاہا؟ آسمان پر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر زمین پر نازل کرنا چاہا، پھر پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، لیکن سبوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سب کانپنے لگے۔ سب کانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روح کو جمع کرنے کے بعد یہ کانفرنس بلائی اور سب پر اس کو نازل کرنا چاہا، کئی مخلوق پر نازل کیا، لیکن سبوں نے اس کو انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ قیمتی امانت، یہ ہیرا ہے، اپنے خزانے سے، اپنے صندوق سے نکال کر کے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس قیمتی ہیرا کو لے جائے اور اگلے مہینے اسی تاریخ کو یہ قیمتی ہیرا لا کر کے میرے پاس اسی طرح امانت کے ساتھ جمع کر دے، جو اس کو بحفاظت ہمیں واپس کر دے گا، ہم اسے بہت سارے انعام اکرام سے نوازیں گے، لیکن جو اس کو ضائع کر دے گا پھر ہم اسے قتل کر دیں گے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ آخر میں کئی بار اعلان کرنے کے بعد حضرت انسان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امانت مجھے دے دی جائے۔ تو اللہ نے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس کی بوجھ کو یہ انسان سمجھ نہیں سکا، اس لیے اس کو قبول کر لیا، لیکن قبول تو کیا، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا، تمام مخلوق میں اللہ نے اشرف بنایا انسان کو۔ اس کو قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد کہا کہ اگلے مہینے ہمیں یہ امانت اسی طرح واپس کر دینا جس طرح ہم تم کو دے رہے ہیں۔ وہ انسان اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد قیمتی صندوق میں اس کو رکھ دیتا ہے اور اس پر اس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جب خود کسی ضرورت سے جاتا ہے تو اپنے بال بچوں کو اس پہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، لیکن وہ دن بھی آ جاتا ہے جب اس قیمتی ہیرا کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ وہ انسان اس امانت کو لے کر کے بادشاہ کے ساتھ محل میں جاتا رہتا ہے، بینڈ باجے کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ کہ آج ہمیں بادشاہ کا انعام ملے گا، اعزاز ملے گا، لیکن چلتے چلتے جب قریب بادشاہ کا محل آتا ہے تو اچانک ایک طوفان آتا ہے اور طوفان اتنا تیز ہوتا ہے کہ پورا مجمع تتر بتر ہو جاتا ہے اور اس انسان کے ہاتھ سے وہ قیمتی ہیرا چھوٹ کر کے گر جاتا ہے اور وہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے، آخر میں دیکھتا ہے کہ ایک انسان آخر میں نمودار ہوا اور اس نے اس قیمتی ہیرے کو نکال کر کے تلاش کر کے انسان کے حوالے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو اجلاس بلایا گیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا، اور جو قیمتی ہیرا دیا گیا تھا وہ نبیوں کو دیا گیا تھا، اور جس طوفان میں وہ ہیرا گم ہو گیا تھا وہ طوفان نوح تھا،
اور جس نے اس قیمتی ہیرے کو تلاش کر کے انسان کے حوالے کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جس پہ قرآن مجید نازل ہوا، جس پہ یہ امانت نازل ہوا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ ذمہ داری دی کہ اب ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن کار نبوت ہم نے بند نہیں کیا، اور اس کار نبوت کی تمام ذمہ داری ہم نے امت محمدی پر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب یہ ذمہ داری انسان کے اوپر ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ بہت سے بچے جو کل تک 2 انگلی کی ٹوپی پہنتے تھے، آج ان کے اوپر 5 ہاتھ سے زیادہ لمبا پگڑی باندھا گیا۔ میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ عزیزوں، یہ جو پگڑی ہے یہ صرف پگڑی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ کل تک آپ اپنی زندگی کے اکیلا مالک تھے، آپ کا چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا سب آپ کی ذات تک تھا، لیکن آج آپ کو قوم کے رہنماؤں نے، علماء کرام نے یہ پگڑی باندھ کر کے آپ کو اپنے قوم کی، اپنے سماج کی، سوسائٹی کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر ڈال دی ہے۔ لہذا اب آپ کی زندگی میں نیا انقلاب آنا چاہیے، اور جس طرح جلیلیہ مدرسہ بیل ڈنگا ہے، اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں مدارس آپ کو روئے زمین پر قائم کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دینا ہے۔ یہ اس کا مشن یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سادہ معنی میں یہ مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے دین کا قلعہ ہے، یہ دین کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جو ہمیں قال اللہ قال رسول سکھاتا ہے، جو ہمارے گھروں میں انجیل پڑھنے سے ہمیں بچاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو توریت پڑھنے سے بچاتا ہے، جو ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پہنچاتا ہے، یہ دینی ادارہ حکومتی ادارہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ روئے زمین پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس میں پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو عظمت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور جو ان کو پڑھاتے ہیں، جو ان کے معلم ہیں، ان کا بھی مرتبہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مدرسے سے اپنے آپ کو جڑے رہے۔ جو ادارہ، جو علاقہ، جو لوگ اپنے آپ کو مدرسے سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، عالم علماء سے جڑے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں دین قائم رہتا ہے، ان کے گھروں میں دین پہنچتا رہتا ہے، اور جو لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے گھروں میں کوئی مسائل بتانے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اور کورونا کی مہاماری میں جب ہر طرف نماز جماعت کے ساتھ پابندی لگ گئی تھی، اس وقت علماء کی کتنی شدت محسوس ہوتی تھی، کتنی شدت سے ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے
تو 2 سال تک آپ کا نہ عید اچھے سے ہوتا، نہ جمعہ کی نماز آپ صحیح سے پڑھ پاتے، نہ آپ دین کو سمجھ پاتے. لیکن یہ مدارس کی دین ہے کہ یہ سوکھی روٹی کھا کر کے، سوکھا چاول کھا کر کے، اپنے آپ کو تیار کر کے قوم کے گھر گھر میں دین پہنچاتا ہے. اور یہ علماء کرام، یہ بوریا نشی جو بوریے پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، بچوں تک گھروں تک پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑے دین کے مبلغ ہیں، یہ بہت بڑے دین کے داعی ہیں. اور یہ سادہ معنی میں نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ مدرسے سے، علماء سے محبت رکھتے ہیں وہ رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں. جو علماء سے اور مدارس سے نفرت کرتے ہیں گویا کہ ڈائریکٹ وہ رسول اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. اور قرآن اور حدیث، یہ صرف قرآن اور حدیث برکت کی بات نہیں ہے، برکت تو ہے ہی اس کو پڑھنے سے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کہ ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے ایک گائیڈ بک اللہ نے تیار کیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، اور ہم نے لوگوں کا جو جوش خروش دیکھا مجلس میں آنے کا، دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. تو آپ حضرات کے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس موبائل ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں تو موبائل کے ڈبے میں ایک کتاب رکھی ہوتی ہے جس کتاب کو گائیڈ بک کہتے ہیں. اس کتاب میں موبائل کو کیسے چلانا ہے وہ پورا طریقہ اس میں لکھا ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے نا بھائی. تو اس میں جو طریقہ موبائل کو چلانے کا لکھا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر موبائل کو چلائیں گے یا چلانے کی کوشش کریں گے تو موبائل ہینگ ہو جائے گا، موبائل خراب ہو جائے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. انسان بھی ایک طرح کی ایک مشین ہے جس کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے گائیڈ بک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید دیا ہے. تو قرآن مجید کے مطابق انسان کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے. قرآن سے ہٹ کر کے اگر کوئی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی، وہ انسان کا دین اور دنیا دونوں خراب ہو جائے. اور قرآن کی جو تفسیر ہے یہ حدیث ہے. تو قرآن کو مکمل سمجھنے کے لیے حدیث کو بھی پڑھنا ضروری ہے. گویا کہ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر سمجھنا چاہتا ہے، کمنٹری جاننا چاہتا ہے، تو اس کو حدیث کا بھی مطالعہ کرنا ہے، جبھی جا کر کے وہ قرآن کو مکمل سمجھ سکتا ہے. اور ایک بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کا کلام ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا رائٹر اللہ ہے. کون ہے اس کا رائٹر؟ اللہ. اور کوئی بھی انسان جب کسی رائٹر کی کتاب پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ گویا کہ وہ رائٹر سے بات کرتا رہتا ہے. اسی طرح کوئی بھی انسان اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے. اگر وہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے تو وہ رسول اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مقرر کی تقریر سن رہے ہیں
تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. اسی طرح کسی کی تحریر پڑھتے ہیں, کسی کا لکھت پڑھتے ہیں, تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلانے رائٹر نے لکھا ہے, میں اس سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو ہر انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ہمارا دستور حیات ہے. ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے, اسی کے ساتھ اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ کر کے ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا معلم ہے, وہ ہمارا ٹیچر ہے, وہ ہمارا استاد ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا الرحمن علم القرآن, ہے نا, کہ قرآن ہمیں کون سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو جو انسان قرآن پڑھتا ہے گویا کہ اس کا ٹیچر خدا ہوتا ہے, اس کا استاد خدا ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے, وہ جس سے باتیں کرتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے, جس سے وہ انڈائریکٹ باتیں کرتا ہے. لہذا ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور حدیث کو پڑھنا چاہیے, اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. قرآن اور حدیث جو ہے یہ دو ہائی وے ہے, اور یہی دو ہائی وے ایسا ہے جس پر چل کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم کوئی راستہ اپناتے ہیں تو ہم سروس روڈ میں جا کر کے بھٹک جائیں گے, ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے گھر میں قرآن کا ماحول بنائیں, اور جہاں سے قرآن سکھایا جاتا ہے یہ مدرسے ہیں, اور یہی مدارس ہے جس نے ہمیں گھروں کے اندر دین پہنچایا ہے. اور جب تک یہ مدارس زندہ ہے ہمارے گھروں میں ایمان بھی زندہ رہے گا, قرآن بھی زندہ رہے گا, حدیث بھی زندہ رہے گا. دنیا کی طاقت سب سے پہلے یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر مذہب سے دور کرنا ہے تو ان کو مدارس سے کاٹ دو, ان کو علماء سے دور کر دو, وہ آٹومیٹک دین سے دور ہو جائے. لیکن یاد رکھیے, کوئی شخص اگر ہمیں علماء سے, مدارس, مساجد سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہو تو یاد رکھیے وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے, نہ ہمارے قوم کا ہمدرد ہے, نہ ہمارے مذہب کا ہمدرد ہے, بلکہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے, ہمارے قوم کا بھی دشمن ہے, ہمارے مذہب کا بھی دشمن ہے, ہمارے مساجد مدارس کا بھی دشمن ہے. اس لیے ہم لوگ مدارس سے, مساجد سے جڑ کر کے رہیں. ان مدارس پہ کبھی بھی کسی طرح سے بھی کوئی وقت ایسا آئے جہاں آپ کے مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمیشہ کھڑے رہیں, کیونکہ یہ مدارس میں پڑھنے والے, پڑھانے والے سب اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے مہمان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے, آپ کا اگر مہمان آیا ہو, اس کو کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان کا اس نے عزت کیا, اکرام کیا. اور جو رسول اللہ کے مہمان کا عزت کرے گا, اکرام کرے گا, ان کی ضیافت کرے گا, تو رسول اللہ کتنا خوش ہوں گے. ہمیں ان کی نظر محبت کیسے ملے گی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں میں دین قائم رہے. جس مدارس کو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس کو قائم رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک پورے دنیا میں مسلمانوں کا جتنا بھی دینی مشن ہو, ملی مشن ہو,
کوئی بھی مشن جو نیشنل یا انٹرنیشنل پیمانے پہ شروع ہوتا ہے وہ مدارس سے شروع ہوتا ہے اور مدارس میں ختم ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیے، یہ مدارس اگر اس وقت نہیں ہو تو جو علماء کرام کے ڈیلیگیٹ آتے ہیں، ان کا وقت آتا ہے تو وہ مدارس میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اپنا تعلیمی مشن، اپنا سوچ وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو جانتے ہیں لیکن اپنا فرض نہیں جانتے۔ ہم اپنا رائٹ لینا تو جانتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کو دینا ہوگا، ہمیں ہمارا حق چاہیے، لیکن ہم پر فرض کیا ہے یہ فرض ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد امت محمدی کو نبی کا جو مشن تھا اس کا ذمہ دار بنایا، اور ذمہ دار بنانے کے بعد میں نے آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، کتاب بھی آخری، اور جس پر کتاب نازل ہوا وہ نبی بھی آخری۔ لیکن اللہ کا جو مشن ہے یعنی نبوت والا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ امت محمدی پر دے دیا، اور کیا کہا کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے نہیں کہ ہم ٹوپی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم کباب بریانی کھاتے ہیں، ہمارا رہائش اچھا ہے، ہم اس لیے اچھی امت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا تم اچھی امت کیوں ہو؟ کہا تأمرون بالمعروف۔ تم کو جو ہم نے ایوارڈ دیا ہے خیر امت کا، یہ کیوں دیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، تم سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کرو، تم سوسائٹی سے برائیوں کو مٹاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ ہماری سوسائٹی ایک پاک صاف شفاف سوسائٹی ہونی چاہیے، ہمارا سوسائٹی گندا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف، پہلی ذمہ داری دی اللہ نے کہ اچھائی کو سماج میں پھیلاؤ، اور دوسری ذمہ داری اللہ نے دیا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرو، منکر کو ختم کرو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان کرو۔ اللہ پر ایمان سادہ معنی میں صرف لپ سروس نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ اس کی رہنمائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ پر ایمان لائے اور جب اس کا ایمان پختہ ایمان ہوتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اسے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس جگہ پہ وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اسے یاد ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، تو جب اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ وہاں گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں وہ
بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا ہے، جہاں نہ پولیس دیکھتی ہے نہ پبلک دیکھتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایمان ہوتا ہے جو انسان کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی کہاں ہے؟ وہ یہاں ہے۔ اور وہ تقوی کون سا تقوی ہے؟ وہ وہی تقوی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ رب العالمین ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جو دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارا حساب لینے والا ہے، وہ ضرور ہم سے پوچھے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے جو ایمان ہونا چاہیے وہ اسپرٹ والا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہمارا ایمان دنیا کے ہر فیلڈ میں برائی سے ہمیں روک دے، اور ہم مسٹر نو پرابلم بن کر کے رہیں، ہم میڈم نو پرابلم بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں، مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر کے آخر تک اس کا جتنا بھی کام ہے، جتنا بھی عمل ہے، وہ امن شانتی والا عمل ہے، وہ کسی بھی سماج کے لیے بے ضرر انسان ہوتا ہے، کسی بھی سوسائٹی میں وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی ہوگی یا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں لمبی چوڑی بات نہیں کہوں گا چونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے، اور بہت سارے ہمارے مقرر حضرات، علماء کرام، مفتیان کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مدرسہ جلیلیہ بیلڈانگا کو اور مزید ترقی سے نوازے، اور اس سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ سب کے محنت کو، تعاون کو قبول فرمائے، اور یہ پورے ہندوستان میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنے اور اس کا مشن ہر گھر تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کے تمام ذمہ داروں کی محنت اور کوشش کو اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں سے اس سال فارغ ہوئے ہیں وہ اس مشن کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیل جائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم پوری دنیا میں پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔